السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے مجھے کل بتایا تھا کہ جی وہ اسمارٹ فون اب ہے آپ کے پاس، تو ماشاءاللہ یہ اچھی چیز ہے اگر اس سے انسان صحیح استفادہ کرے۔ اس میں ایک دو باتیں نا وہ جو گزارش کرنی تھیں وہ یہ ہیں کہ بالعموم عام طور پر جب انسان کے پاس وہ جو چھوٹے موبائل کے بعد جب یہ اسمارٹ فون آتا ہے، تو اسمارٹ فون آنے کے بعد انسان کی طبیعت اور مزاج میں جو ایک سب سے پہلی ایک جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسمارٹ فون کے ہونے سے پہلے انسان کی طبیعت کے اندر میں جو ایک احتیاط کا مادہ ہوتا تھا، اور انسان اس بات کا بڑا اہتمام کرتا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے میں جتنے بھی دین پہ چل رہا ہوں اور جتنے کے تقوی پر اللہ کی توفیق سے عمل ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ لیکن اسمارٹ فون انسان کے پاس جب آتا ہے تو اس کے آتے ہی انسان کی روحانیت پر اور باطن پر سب سے پہلا اثر یہ پڑا کرتا ہے کہ انسان کے اندر سے ایک احتیاط کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے مطلب اسمارٹ فون سے پہلے انسان وہ کوئی بھی تصویر ہے، وہ پرنٹ ہے، وہ الیکٹرانک ہے، بھلے وہ ڈیجیٹل ہے، اگر یہ ڈیجیٹل میں آگے اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا اصل میں لوگوں نے جو ہے نا اس میں بنا دیا ہے، تو اب اس میں پہلے تو انسان کے مزاج میں بڑا ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن اسمارٹ فون آتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ جناب اگر فیس بک چل رہی ہے تو اس میں بار بار تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اور یوٹیوب چلا رہا ہے تو تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد اگر واٹس ایپ کے کوئی گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں اس میں تصویریں سامنے آ رہی ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ تصویریں محرم کی ہیں یا غیر محرم کی ہیں، لیکن انسان کے دل کے اندر سے ان تصاویر کے غلط ہونے کی جو ایک قباحت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے یہ ایک چیز عام ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی بھی گناہ کے اندر جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو ابتدا کے اندر اس کو اس گناہ کے کرنے کے بعد ایک ندامت، ایک پریشانی، ایک افسوس سا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس گناہ کو بار بار کرتا رہتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کے کثرت میں اس گناہ کے اندر کثرت سے مبتلا ہونے کے باوجود اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسے اب یہ آج کل کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارے جو ہے جی ماشاءاللہ نام کے ساتھ مفتی صاحب بھی لکھا ہوگا اور خطیب فلاں فلاں بھی لکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور پتہ نہیں ہم ماشاءاللہ کتنے علمی اعتبار سے ماشاءاللہ بڑے جو ہیں وہ استعداد والے ہوتے ہیں، لیکن کم قسمتی سے ہمارے موبائل کے اندر اگر ہم کوئی اسلامک ویڈیو ہمیں کہیں سے آ رہی ہے، وہ فیس بک سے آ رہی ہے، وہ یوٹیوب سے آ رہی ہے، یا وہ واٹس ایپ کے کسی گروپ کو جوائن کرنے کے بعد آ رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری ان اسلامک ویڈیوز کے اندر پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ مفتی صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ خطیب صاحب بھی ہیں، اور جناب یہ ماشاءاللہ سالک صاحب بھی ہیں، اور مرید صاحب بھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کو ماشاءاللہ ہضم ہو رہی ہیں، اور ان کے ماتھے کے اوپر اس چیز کا کوئی بھی بل تک نہیں پڑتا کہ بھائی میں یہ جو چیز میں سن رہا ہوں یہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، کہ چیز تو میں اپنے تئیں ایک اسلامک دیکھ رہا ہوں لیکن بیک گراؤنڈ میں اس کے پیچھے میوزک چل رہا ہے، اور بار بار، اور پھر اس میں کبھی عورتوں کی تصویریں، کبھی کسی کی تصویر، تو اس کا تو ہمارے اندر سے بالکل اہتمام ہی ختم ہو گیا کہ ہماری طبیعتیں بالکل غیر محتاط ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے نا ماشاءاللہ اس میں اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اپنی جگہ پر اپنے علاقے میں جو ایسے دین کی خدمت قرآن پاک کی تدریس کی شکل میں اور اس کی تفسیر کی شکل میں کرنے کی توفیق دی ہے، تو اس میں نا اصل میں ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو
اصل علم ہے وہ کثرت مطالعہ کا نام نہیں ہوتا، وہ کثرت روایت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ جو اصل علم ہے وہ تقوی اور خشیت میں ترقی کا نام ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے اندر سے نا یہ اس چیز کو نکال دیں کہ جی میں بہت زیادہ مطالعے کروں گا اور میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ شروحات دیکھوں گا اور تفاسیر کا مطالعہ کروں گا، اور میں جناب فتاویٰ کی جو ہے وہ موٹی موٹی جلدوں کے مطالعہ کروں گا تو میرے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اگرچہ یہ شروحات، یہ فتاویٰ، یہ تفاسیر، یہ سب یہ ایک ذریعہ ہیں، ان کے استعمال کرنے سے یا ان کے مفید ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جتنے بھی ہم مطالعے کرتے ہیں ان سب کے مطالعے اور کثرت جو ہے یہ مطالعہ کا ہمیں اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب ہماری طبیعت اور مزاج کے اندر ایک تقوی اور ایک احتیاط کا مادہ ہوگا۔ تو اب یہ تو اگر ہمارے اندر تقوی اور احتیاط کا مادہ نہیں ہے اور دھڑا دھڑ جناب ہم لوگ جو اس میں مطلب اپنے اکابر کی تصویریں، اب اس میں کیا ہے کہ جی کسی نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ملفوظ ہمیں یا ان کا کوئی واقعہ لکھ کے بھیج دیا، تو اب جو واقعہ لکھا ہوا تو اب اس کے اوپر ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس پہ ہم جناب ماشاءاللہ جب ہم وہ واقعہ پڑھ لیا اور اس کے نیچے کمنٹ میں لکھ دیے ہیں جی ماشاءاللہ، ہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارے جو ہے نا وہ اکابر ہیں، اگر تمہارے پاس ان جیسا ہے تو تمہارے پاس ان جیسا ہے تو سامنے لاؤ۔ تو اب جناب وہ ماشاءاللہ ہمارے اکابر کمنٹ لکھا جا رہا اور سبحان اللہ ہمارے اکابر کمنٹ لکھا جا رہا، جب کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جس کے پاس میری تصویر ہے وہ اس کو ضائع کر دے، اگر وہ میری تصویر کو ضائع نہیں کرے گا تو کل قیامت کا دن ہوگا اور میرے ہاتھ میں اس کا گریبان ہوگا۔ تو اور ایسے ہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ملفوظ لکھ دیا، کوئی واقعہ بیان کر دیا، ساتھ میں تصویر ان کی جناب شامل کی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی زندگی اور سوانح حیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہمارے علم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھئی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی حضرات تھے، بھلے وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ کوئی بھی حضرات تھے، تو یہ تو اپنی اپنی زندگیوں کے اندر کس درجے میں شدت تقوی پر عمل کرنے والے تھے، اور یہ حضرات کس درجے میں رخصت سے اجتناب کرنے والے تھے۔ تو آج ہم نے جناب انہی کی تصویروں کو لگایا ہوا اور ان کے نیچے کمنٹ لکھے لے جی سبحان اللہ ہمارے اکابر، ماشاء اللہ ہمارے اکابر، تو یہ طرز ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی نا کچھ دن ہوئے کہ مجھے ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک چینل کے بارے میں کہا کہ جی اصل میں ان کو اپنا یوٹیوب والا جو چینل ہے اصلاح باطن والا، اس کی کچھ ان کو میں وہ مجالس کی وہ آڈیو سینڈ کرتا رہتا ہوں، تو ایک دفعہ ان کی طرف سے مجھے نا ایک میسج آیا کہ جی آپ یہ والے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو میں نے اس چینل کے اندر جا کے دیکھا تو وہ کیا تھا، اچھا وہ تھا تو وہ صریحاً وہ اسلامک تھا، اور اس میں قرآن کی تلاوتوں ہی کی ویڈیو تھیں، اور کوئی عرب کے جو ہے وہ قاری ہیں وہ امامت کرا رہے ہیں اور ساتھ میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور جناب خود بھی رو رہے ہیں، سب کو رلا رہے ہیں، تو وہ سارے کا سارا چینل شروع سے آخر تک وہ ویڈیوز پر ہی مشتمل تھا۔ تو اب یہ استاد جی کی ہی برکت ہے، اور کچھ یہ جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے جو ہمارے اکابر ہیں، جو ان کا ایک دینی ذوق ہے عزیمت پر چلنے کا، رخصت سے اجتناب کا، اور ہر حالت میں شدت احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنے کا، تو الحمدللہ یہ اسی کی برکت تھی کہ میں نے ان کو فوراً یعنی بغیر اپنے ان کے ساتھ کسی تعلق کے اور بغیر کسی ایک رکھ رکھاؤ کے میں نے فوراً ان کو جواب دے دیا کہ جی یہ چونکہ یہ سارا جو چینل ہے آپ کا یہ جاندار کی تصویروں پر مشتمل ہے، تو اس لیے میرا ذوق اور مزاج یہ ہے کہ میں ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنے سے میری طرف سے معذرت ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں ابھی مقتدا بنایا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے چل کر بھی آپ انشاءاللہ اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے مقتدا بنیں گے۔ تو اگر مقتدا ہی
جو وہ اگر اپنے دینی ایک جو احتیاط کا جذبہ ہوتا ہے اور ایک شدت تقوی کا جو ایک انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اگر مقتدا ہی اس میں ڈھیلے ڈھالے رہ گئے تو ہم کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے اندر ہمارے دین کے کام سے اور ہمارے درس حدیث سے اور ہمارے جناب بیانات خطبوں سے مواعظ سے اور درس قرآن سے کیا لوگوں کے اندر دین آ جائے گا؟ ان کے اندر دین کی معلومات آئے گی، لیکن ان کے اندر دین کا صحیح مزاج، ان کے اندر دین کا صحیح ذوق، اور ان کے اندر جو ہمارے اکابرین اور اسلاف کا جو ایک دینی نقطہ نظر تھا، جو جس درجے میں وہ گناہوں سے بلکہ مشتبہات سے بچتے تھے، اور جس درجے میں وہ مکروہات کو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی کا ذریعہ سمجھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم دین سکھا رہے ہیں ان کے اندر نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے اب ماشاءاللہ بھئی آپ ہیں تو عالم ہیں، اب آپ کو یہ بات میرا کرنا بھی عجیب سا ہی لگتا ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ لیکن ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے اور ماشاءاللہ اب بھی ہے، تو اس وجہ سے میرے دل میں نا یہ کچھ بات آ گئی تھی کہ یہ جو اسمارٹ فون لینے کے بعد انسان کی جو طبیعت اور ذوق کے اندر سے ایک جو احتیاط کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر سے یہ جو تقوی کا ایک مزاج اور ذوق ختم ہو جاتا ہے، تو برائے مہربانی آپ اس چیز پر نا ذرا اپنے آپ پہ قابو رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چونکہ ایک ایڈکشن ہے، یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ ایک نشے کی طرح سے ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس موبائل کو نا آپ نے اپنے کوئی ذہن اور اعصاب پہ زیادہ سوار نہیں کرنا۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم دن کے وقت جو جناب ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہیں اور خطیب صاحب بھی ہیں، شیخ صاحب بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں اور عالم صاحب بھی ہیں، لیکن اب جب ہم جناب رات کو اپنے بستر پہ سونے کے لیے آتے ہیں تو ایک ایک گھنٹہ ہم موبائل کے اوپر ڈیجیٹل آوارہ گردی میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی فیس بک پہ گھوم رہے ہیں اور کبھی یوٹیوب کی آوارہ گردی شروع کر دی ہے، اور جناب کبھی انسٹاگرام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کبھی ٹیلی گرام کا جو ہے نا ہم نے وہ اس کا جو ہے وہ دیدار کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس طرح سے ادھر ادھر ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اگر جن چیزوں کی لت کے اندر عوام الناس مبتلا ہیں، اگر انہی چیزوں کے اندر جو مقتداوی اگر مبتلا ہو گئے تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ رات کو سوئیں مثال کے طور پہ، تو اس وقت میں آپ نے اس موبائل کو اپنے سے 10 فٹ پرے رکھ کے سونا ہے۔ مطلب یہ ہے 10 فٹ سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بستر پہ لیٹنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت آپ کے پاس یہ اسمارٹ فون نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی الارم لگانا ہے، آپ نے صبح اٹھنے کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، آپ کسی اور چیز کا الارم لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانا بٹنوں والا موبائل ہے تو آپ اس پر الارم لگا سکتے ہیں، اور آج کل تو گھڑیاں ہیں، گھڑیوں کے اندر بھی الارم لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے چونکہ صبح اٹھنا ہے، الارم لگانا ہے، اس لیے اسمارٹ فون میرے سرانے پہ رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل بچنا ہے، اس کو اپنے سے بالکل دور رکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو مطالعے کی عادت ہے، چونکہ آپ کو ماشاءاللہ علمی استعداد بھی آپ کی ماشاءاللہ اچھی تھی اور آپ پڑھائی میں بھی اچھے رہے حسنین کے اندر، تو اب اور آپ کا ماشاءاللہ مطالعے کا ذوق بھی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی میں نے مطالعہ کرنا ہے تو چلو جناب کھول کے اب اینڈرائڈ سے مطالعہ شروع کر دو۔ تو اصل میں نا یہ اینڈرائڈ وغیرہ کا اور اس پہ سے جو اگر ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کتاب کا مطالعہ اینڈرائڈ یا اسمارٹ فون سے کرنے میں چلو کوئی حرج نہیں ہے کہ جو کتاب آج کل کے دور میں مل نہیں رہی، وہ کتاب آج کے دور میں نایاب ہو چکی ہے، اور آج سے کو 100 150 سال پہلے چھپی تھی، اس کے بعد کسی نے اس کو پبلش نہیں کیا، اس کی پرنٹنگ نہیں ہوئی، تو چلو ایسی کتاب تو اینڈرائڈ سے اور اسمارٹ فون سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب مستقل اپنے مطالعے کے لیے اسمارٹ فون کو ہی استعمال کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور اس میں نا کچھ یہ جو ایک بات نظر آئی ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ جناب میری عمر کوئی 70 80 سال میری عمر ہو چکی ہے اور میں پوری دنیا پھر چکا ہوں، اور پوری دنیا کے اندر پھرنے کے بعد میں ایک انالیسس پہ پہنچا ہوں، تو لیکن بات میں نے یہ دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اکثر علماء ہوتے ہیں، اب وہ چاہے نوجوان علماء ہیں جو ابھی ابھی جن کی فراغت ہوئی ہے، یا ان کی فراغت آج سے 5 سال پہلے ہوئی یا 6 سال پہلے ہوئی یا 10 سال پہلے ہوئی، ہمارا ایک عمومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم علماء
مطالعے کے لیے کتاب خریدنے کا ذوق ہمارے اندر بالکل نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کوئی کتاب ہمیں ہدیہ کر دی، اول تو اب کتابیں ہدیہ کرنے کا بھی رواج ختم ہو چکا، تو وہ ہدیہ کر دی تو پڑھ لیں گے، کسی کے گھر گئے ہوئے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کوئی کتاب دیکھ لی تو وہاں سے لے کے اپنے گھر آ جائیں گے، اور اگر اسمارٹ فون کے اندر کوئی کتاب نظر آئی تو اس میں سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے جو کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہم اپنی ایک طبیعت بنائیں کہ ہم جو کتاب کی جو اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جو ہارڈ کاپی ہے، یہ جو ہمارے اسمارٹ فون میں تو ایک اس کی جو ہوتی ہے نا سافٹ کاپی ہوتی ہے، ہارڈ کاپی یعنی آپ کتاب کو خریدنے کی اپنی عادت بنائیں۔ تو اب اس میں آتا ہے کہ جی میرے پاس تو یہ ہے، جی میرے تو خرچہ بڑا ہے، جی وہ ہے یہ ہے، تو آپ کیا کریں، ہر انسان یہ کرے کہ اپنے جو اس کو جتنا اس کے پاس خرچہ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، اس میں سے تھوڑے تھوڑے سائڈ پہ کرتا رہے، اور تھوڑے تھوڑے سائڈ پہ کرتے کرتے مہینے بعد 1.5 مہینے بعد اپنا ایک معمول بنا لے کہ جی اتنے پیسوں کی انسان کو کتابیں خرید لے۔ تو آپ اپنا یہ ذوق باقی رکھنا کہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو کتاب یعنی ہارڈ کاپی سے کرنا ہے، اسمارٹ فون سے نہیں کرنا۔ اور آج ہمارے جو ماشاءاللہ نوجوان حضرات ہوتے ہیں نا علماء، وہ کیا کرتے ہیں جناب، جب بھی کوئی مطالعہ کرنا ہے چلو مکتبہ شاملہ پہ، کوئی ہم نے کوئی ریفرنس دیکھنا ہے چلو مکتبہ شاملہ پہ، اور جناب کوئی جو ہے وہ پرانی تفسیر یا کوئی حدیث کی شرح دیکھنی ہے چلو مکتبہ شاملہ پہ، اور سیرت کی کتابوں میں سے کوئی حوالہ تلاش کرنا ہے جی چلو مکتبہ شاملہ پہ۔ تو یہ ہر وقت مکتبہ شاملہ مکتبہ شاملہ مکتبہ شاملہ، یہ ذوق اور مزاج یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاید یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ادھر جب ہم حسنین میں ادھر ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید احمد پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی غالباً رمضان کے اندر شاید انتقال ہوا ہے، ان سے کسی نے یہ ان کا جو درس بخاری ہوتا ہے غالباً جو ہوتا تھا، اس کے اندر یہ مکتبہ شاملہ سے علمی استفادے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو پھر مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ ان کو یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو بھائی، ہمارے سامنے اب یہ بات بہت کثرت سے آ چکی ہے کہ مکتبہ شاملہ کی کتابوں کے اندر کچھ مخصوص لوگوں نے اپنے اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق بہت ساری تبدیلیاں اور تحریفات کر دی ہوئی ہیں، اور ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اتنی صدیوں پرانی کتاب تھی، یہ مکتبہ شاملہ پہ موجود ہے، تو اس میں تو جناب یہ فلاں فلاں طبقہ یا فلاں فلاں جو ایک جو کہہ لیں کہ ایک لوگ ہیں، ان کے تو جناب دیکھیں جی ان کے دلائل کی یہاں سے تائید ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں اس کی یہاں پر تائید ہمیں ملتی ہے۔ تو اس لیے مطلب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر بات میں مکتبہ شاملہ، ہر بات میں مکتبہ شاملہ، اس چیز کی عادت سے بچیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے اکابرین کے ہاں یہ کوئی اتنا کوئی مستند بات نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے پھر اپنے ہمارے ادھر فیصل آباد میں بھی ایک ماشاءاللہ وہ معروف تو نہیں ہے تو لیکن ماشاءاللہ ان کی علمی استعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ پڑھنے اور جب سے وہ پڑھائی سے فراغت ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ ہر وقت مطالعے کے اندر، ہر وقت اب جناب کبھی وہ اپنی تحقیق کے لیے کبھی کسی عالم کی لائبریری میں گئے ہوتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کی لائبریری میں گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے مکتبہ شاملہ والی ان سے کی تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ بھئی وہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ وہ جو ہے نا کہ لوگوں نے اس کے اندر اپنے اپنے جو ہے نا وہ مشرب کے اور اپنے اپنے مسلک کے جو ہے نا وہ دلائل کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر بہت ساری کتابوں میں انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہر بات میں مکتبہ شاملہ کی طرف رجوع ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی بجائے ہمارے جو عمر رسیدہ علماء ہوتے ہیں، یعنی ماشاءاللہ وہ علماء جن کی عمر آج کے اعتبار سے کسی کی عمر 65 سال ہے، کسی کی عمر ماشاءاللہ 70 سال ہے، کسی کی عمر ماشاءاللہ 75 سال ہے، تو اپنے علاقے کے اندر وہ علماء جو ماشاءاللہ اس وقت عمر رسیدہ ہیں، سفید بالوں والے ہیں، اور جن کی اس وقت ماشاءاللہ اپنے علاقے میں، شہر میں، ملک میں سینکڑوں ہزاروں شاگرد موجود ہیں، تو اگر کوئی بھی آپ کو دینی اعتبار سے، کوئی تحقیقی اعتبار سے، کوئی حدیث تفسیر فتوے کے اعتبار سے کوئی بھی رہنمائی لینی ہو تو فوراً اسمارٹ فون کھولنے کی بجائے آپ اپنے علاقے کی ان عمر رسیدہ جو بڑے علماء ہیں ان سے جا کے بندہ رابطہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کے اوپر ان پختہ عمر کے جو علماء ہیں ان سے استفادے کی برکت سے ایسے ایسے علوم و نکات انسان کے اوپر کھلتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ان حضرات نے جو علم سیکھا تھا وہ
اپنے اکابرین سے سیکھا تھا، ان کو جو علم پہنچا تھا وہ نفوس سے پہنچا تھا، اور بعد میں کیا مصیبت آئی کہ پھر ہم نے جو علم ہے اس کو نفوس کی بجائے نقوش سے لینا شروع کر دیا، پھر بھی کچھ نہ کچھ علمی استعداد اور علمی ذوق مزاج باقی رہا، لیکن اور آج کے دور میں کیا ہوا، نفوس سے بھی علم کا حصول ختم کر دیا، نقوش یعنی کتابوں سے، ہارڈ کاپیز سے بھی دین کے علم کا حاصل کرنا ہم نے بالکل ترک کر دیا، اور آج بدقسمتی سے ہمارے جو علم کے حصول کا جو کیا ذریعہ ہے وہ ہے اسمارٹ فون۔ اب جناب ہمیں جو ہے وہ اسمارٹ فون پہ فیس بک پہ کسی کا جناب وہ بیان کا کلپ آ رہا، اب جناب اس کو ہم نے جو ہے نا وہ حرف آخر سمجھ لیا، اور واٹس ایپ کے کسی گروپ کے اندر جناب ہمیں کوئی فتویٰ لکھا سامنے آ گیا تو بس، یا کوئی حدیث لکھی سامنے آ گئی تو بس جناب ہم نے اس کو حرف آخر سمجھ کے جناب اس پہ عمل شروع کر دیا، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے کوئی مطالعہ کرنا ہے، کسی چیز سے استفادہ کرنا ہے، کوئی تحقیق کرنی ہے تو ہم کتابوں سے کریں، اور پھر اپنے علاقے کے جو عمر رسیدہ علماء ہیں جن کی عمر اس کام کے اندر گزر گئی اور جو یہ علمی تحقیقات کے اونچ نیچ نشیب و فراز سے واقف ہیں، ان کے ساتھ آپ استفادہ کریں، ان کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا کریں، اور پھر وہ حضرات جو اپنے مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے تھے، ان کی برکت سے بھی، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے علوم اور معارف عطا کرتے ہیں جو نہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، جو نہ جن کو لوگوں نے کبھی سنا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اب یہ بات پتہ نہیں کدھر سے کدھر کو نکل گئی بات، تو صرف میں نے یہ آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ اسمارٹ فون کے بعد کی جو زندگی ہے، جیسے آج کل ہمارے چونکہ کرونا چلا ہوا ہے نا، تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد کی زندگی میں کیا فرق ہوگا، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی کیا کرونا سے پہلے والی دنیا اور کرونا سے بعد والے دنیا یہ دونوں ایک جیسی ہوں گی۔ تو اس لیے بھائی آپ سے نا یہ گزارش تھی کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک تو ہمارے پاس وہ جو بٹنوں والے چھوٹے موبائل تھے تو اس وقت تک تو ہماری زندگی اور طرح کی تھی، اور ہمارے اندر جو ہے وہ دین پر اور دین کے صحیح ذوق اور مزاج پر عمل کرنے کا جذبہ اور طرح کا تھا، اور جب ہمارے پاس اسمارٹ فون آ گیا، اینڈرائڈ فون آ گیا، تو اب ہماری زندگی اور طرح کی ہو گئی، اب ہمارے سونے سے پہلے کے معمولات اور طرح کے ہو گئے، اب ہمارے جناب جب ہم تھوڑا سا فارغ ہوتے ہیں تو پہلے تو ہم کوئی نہ کوئی کتاب لے کے اس کا مطالعہ شروع کر دیتے تھے، یا جناب ہم اپنے ذکر اذکار اسباق اور اپنے سلسلے کے مراقبات کی جو ہے وہ محنت شروع کر دیتے تھے، اور اب کیا ہوتا ہے کہ جی اسمارٹ فون آیا ہوا ہے تو اب تھوڑی سی بھی فراغت ملی ہے اور کسی چیز کی طرف دھیان نہیں جاتا، گھر کے افراد کو وقت دینے کی طرف دھیان نہیں جاتا، گھر میں اگر چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کو ہمارا دھیان نہیں جاتا، بڑوں کی خدمت کے لیے ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور کیا دھیان آتا ہے بس 5 منٹ مل گئے ہیں اپنی جیب سے اسمارٹ فون نکال کے جناب اس کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نا ان چیزوں کا بڑا ذرا دھیان کرنا یار، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایویں خام خواہ جناب دیکھا دیکھی، اچھا جی وہ چونکہ سب نے فیس بک پہ بنایا ہوا ہے اپنا اکاؤنٹ تو چلو میں بھی بنا لیتا ہوں، اچھا جی یہ سب نے چونکہ گروپ واٹس ایپ پہ جوائن کیے ہوئے ہیں تو اچھا جی چلو جی میں بھی جوائن کر لیتا ہوں، یا میں بھی اپنا ایک گروپ بنا لیتا ہوں، تو ہمیں ان چیزوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اگر مجھے کوئی بات کہے کہ جی آپ نے بھی تو اپنا یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے اصلاح باطن، تو اس کی وجہ اصل میں نا یہ تھی کہ چونکہ ہمارے آج ماحول معاشرے میں نا چاہے دینی طبقہ ہے چاہے دنیاوی طبقہ ہے، تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ تزکیہ میں نفس اور تصفیہ باطن یا جو تصوف و سلوک کی محنت ہے نا، اس کی ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل محنت اس درجے کی نہیں ہے، دوسرا اس کے تذکرے اور مذاکرے تو بالکل ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو تصوف اور سلوک کی محنت ہے یہ ہمارے ذہنوں میں بالکل وہ محو ہو گئی، جا کے کہیں گم ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے نا تھوڑا سا اس کا یہ اہتمام کیا تھا کہ یار اس کی برکت سے جو ہمارے جو طلبہ ہیں یا اور ہمارے جو ساتھی ہیں جب وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو چلو ان تک رابطے کا ایک یہ ذریعہ بنتا رہے، اور پھر جو ہماری روزانہ کے اعتبار سے یا ہفتہ وار یا جو ہماری ذکر کی مجالس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر پھر اس فن اور علم کے جو تذکرے ہیں ان کی بات ہمارے دوسرے علاقوں، دوسرے شہروں یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگوں تک بھی پہنچنی شروع ہو جائے۔ تو اب اس بات کو بنیاد بنا کے آپ نہ یہ کرنا کہ جناب آپ بھی اب آگے یوٹیوب پہ کوئی 8-10 چینل آپ نے سبسکرائب کر لیے ہیں تو اب نہ قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، نہ ہمیں مطالعے کا کوئی وقت ملتا ہے، نہ ہمارے پاس اپنے سلسلے کے مراقبات کا کوئی وقت نکل پاتا ہے۔ جناب یہ جو یوٹیوب چینل جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ان کے وہ میسیج ہی ہمیں سانس نہیں لینے دیتے،
5 5 6 6 चैनल सब्सक्राइब किए हुए, अब जनाब उसका जो है वो नोटिफिकेशन आ गया, अब दूसरे का आ गया, फिर तीसरे का आ गया, फिर चौथे का आ गया, और फिर फेसबुक पे सारा दिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे कितने कितने ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, और जनाब उनके जो है उस पर मैसेज आई जा रहे हैं, तो सारा दिन हमारा इन खराफात में ही गुजर जाता है। तो इसलिए दीन का काम चाहे वो तबलीग हो, दीन का काम चाहे वो तसव्वुफ हो, दीन का काम चाहे वो तालीम हो, चाहे वो तदरीस हो, चाहे दीन का काम कोई भी शक्ल का है, किसी भी नहज और नौइयत का है, इन सारे कामों के लिए इनके अंदर यकसुई और कंसंट्रेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपने अपने स्मार्टफोन का जो जो है ना यूज़, इसको बहुत लिमिटेड रखना है, और हर बात में स्मार्टफोन की तरफ रुजू, हर फतवे के लिए स्मार्टफोन की तरफ रुजू, हर किसी आयत की तफसीर देखनी है तो स्मार्टफोन की तरफ रुजू, ये तरीका ये ठीक नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि अब चूंकि हमने मोबाइल ये होता है हमारे पास, तो अब क्या होता है कि जनाब हर 10 मिनट के बाद ऑनलाइन हो रहे हैं, हर आधे घंटे के बाद ऑनलाइन हो रहे हैं, हर घंटे के बाद ऑनलाइन, सारा दिन हम ऑनलाइन ही होते रहते हैं। तो इस वजह से भी हमारी एक सुई में खलल आता है। तो इसका एक तरीका, अच्छा तरीका ये होता है कि जब हमारे पास ये स्मार्टफोन है, तो हम ये करें कि हम ये तय कर लें कि यार मैंने जो है ना, मिसाल के तौर पे सुबह 9 से लेके 12 बजे तक का जो 3 घंटे का वक्त है, मैंने इन 3 घंटों के अंदर मैंने ऑनलाइन नहीं होना। मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ना मैंने उस पर जनाब कोई व्हाट्सएप चेक करनी है, ना मैंने कुछ और करना है, मैंने 3 घंटे अपने मोबाइल का डाटा ऑन नहीं करना। ठीक है, अब जैसे मिसाल है 12 बज गए, तो आप 12 बजे अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लें, और उसमें अगर आपने ये देखा कि यार कोई ज़रूरी मैसेज या कोई बात थी, तो आप उसका आप कोई रिप्लाई वगैरह फॉरवर्ड कर दें। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने अगले 3 घंटे फिर मोबाइल का डाटा नहीं चलाना। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद आप 2 4 मिनट के लिए कोई देख लें उसमें क्या था, और फिर उसके बाद ये कर लें कि अगले 3 घंटे के लिए फिर मोबाइल डाटा ऑन नहीं करना। तो आप 3 3 घंटे का वक़्त रख लें। तो उसकी बरकत से ये होगा कि एक तो आपकी यकसुई में खलल नहीं होगा, दूसरा आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, और तीसरा जो हमारे अंदर जो तबीयतों के अंदर एक एहतियात और तकवे का जो मिजाज और ज़ौक़ है ना, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बाकी रहेगा। और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमें ये जो मोबाइल की एक जो एडिक्शन है ना, अल्लाह के फजल से हम इसमें से इससे महफूज रहेंगे। ठीक है ना, तो ये पता नहीं, अब ये 26 मिनट की बात हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, अल्लाह ताला मुझे समझ दे। तो इसलिए ना आप ज़रा इन चीज़ों पे गौर कर लेना। तो इसके अलावा इंशाल्लाह अगर और भी कोई बात हुई, तो वो मैं इंशाल्लाह ना आपसे करता रहूँगा। तो ये मैंने असल में व्हाट्सएप के का जो ग्रुप बनाया हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि इसके अंदर हमारा आपस में कॉन्टैक्ट रहे, जितने भी हमारे साथी हैं हम एक दूसरे से आपस में कॉन्टैक्ट रहें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी चूँकि अहमद साहब ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, तो इसलिए इससे हमें व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करने की जो है ना वो जवाज़ की दलील मिल गई है, तो अब 10 12 माशाल्लाह हमने जो व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, ये दलील ठीक नहीं है। और इसी तरह से यूट्यूब के चैनल, यूट्यूब तो बिल्कुल इससे हमें अपने आप को बचाना है कि इसको देखने वाला, इसको में सर्च करने वाला, इस पे जो है वो आवारागर्दी करने वाला, वो अपने आप को गुनाह से नहीं बचा सकता। ये पक्की बात है। अब आपने तो जनाब कहा है जी मैंने कुरान की तिलावत सुननी है, मिसाल के तौर पे, या जनाब मैंने जो है ना वो तकी उस्मानी साहब का मैंने जो है ना एक फ़लाँ क्लिप था, मैंने वो सुनना है, या जनाब मैंने जो है ना वो फ़लाँ हमारे शेखुल हदीस साहब हैं, बड़े हैं, तो मैंने उनकी कोई बात सुननी है। तो हमने तो दीन की बात सुनने के लिए यूट्यूब को चलाया, लेकिन क्या होता है कि अब उस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले एक ऐड हमारा मुंह चढ़ा रहा होता है, और वो कभी जनाब वो ऐड जो होता है वो स्नैपचैट का है, कभी लाइकी का है, कभी किसी का है, कभी किसी का है। तो अब जब हमारे सामने वो ऐड शुरू होता है, तो उसमें 90 से 99% तक हमारी जो नज़र है वो गैर माहरम पे बढ़ रही होती है। तो ये क्या फ़ायदा है ऐसे ऐसे जो है वो यूट्यूब से दीनदारी को लेने का, और क्या फ़ायदा है ऐसी यूट्यूब से जनाब हमें दीनी इस्तिफ़ादा करने का। ठीक है ना भाई, तो इसलिए मैंने ये जो बनाया हुआ है ना, ये जो सब्सक्राइब किया हुआ है, ये मैंने इसी नीयत से किया हुआ है कि भाई हमारे उस्ताद जी से जितने हमारे साथी मुरीद हैं, मुतल्लिक हैं, अब उनकी उनकी जो ये जो बातनी इस्लाह की जो मेहनत है, उसके मुतल्लिक उनकी ज़हन साज़ी और इसके मुज़ाकरे वगैरह करने के लिए मैंने ये चीज़ को इख्तियार किया हुआ है। तो इसलिए आप जो है ना वो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड ही करना तो बेहतर है।
ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ آپ کو بہت زیادہ علمی، عملی اور روحانی، دینی، دنیاوی ترقیات اور برکات عطا کرے۔ اللہ آپ کو علم نافع عطا کرے۔ اللہ جو ہے وہ آپ کو راسخین علماء کے اندر شمار کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت، معرفت کے اعلیٰ ترین درجات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی کامل ترین توجہات اور فیوضات سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہرہ ور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔